اور اسی حوالے سے بات کرنے کے ہمارے ساتھ موجود ہیں مائنڈ سائنس ایکسپرٹ ڈاکٹر معیز حسین۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ڈاکٹر صاحب جس طرح کے آج کل واقعات رپورٹ ہو رہے ہیں ہمارے معاشرے میں، آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ دیکھیے بنیادی وجہ اگر آپ دیکھنے جائیں تو دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے۔ ایک تعلیم جو کہ شعور دے سکے، تو ہمارے یہاں تعلیم تو ہے مگر وہ تعلیم نہیں ہے جو شعور دے سکے انسان کو، یعنی اچھے برے کا فرق سمجھ آ سکے۔ اور دوسرا عدل و انصاف کا نہ ہونا، مطلب آپ کے پاس قوانین ہے، کتابوں میں ہے، مگر وہ عمل نہیں ہے یہاں پہ قوانین کے اندر۔ تو اگر ایک شخص ایک جرم کرتا ہے اور اسے پتا ہے کہ اس جرم کے بعد وہ چھوٹ جائے گا، اسے کوئی پکڑے گا نہیں، اگر پکڑے گا تو چھوٹ جائے گا، پھر ہمت اس کی آتی ہے۔ اچھا، ایک کو دیکھ کر دوسرا، جب آپ متواتر پچھلے 25-30 سال میں دیکھتے ہیں کہ مختلف چیزیں ہوئی، بڑوں نے ملک کو کھایا، پیسے لکھا کے بھاگ گئے، بے ایمانی کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں، ساری چیزیں آپ کے سامنے معاشرے میں ہیں۔ تو اب انسان کے اندر اتنی ہمت آ جاتی ہے کہ یار اس نے کیا، کسی نے نہیں پکڑا تو میں بھی کروں۔ تو یہ کس کو کہتے ہیں نا، خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے۔ یہ متواتر رویے معاشرے سے سیکھ کر انسان اپناتا ہے اور اس کے بعد وہ اس راستے پہ چلتا ہے جہاں اسے کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا۔ اور یہ بڑی بہت ہی بدقسمتی ہے۔ پچھلے اگر آپ دیکھیں کچھ سالوں میں تو میرے خیال میں جس طرح ہمارا کردار، ہمارا اخلاق، ہماری اقدار یہ بالکل ختم ہو چکی ہے۔ معاشرہ لگتا ہے انسانی درندوں کا ہے، جہاں بچیاں محفوظ نہیں ہیں، چھوٹے بچے محفوظ نہیں ہیں، جہاں عورت لڑکی چاہے وہ بہن ہو، ماں ہو، بیٹی ہے، وہ گھر سے نکلے اس کو فکر ہوتی ہے۔ اچھا، ہم یہ دوسرے ملکوں میں واقعات سنتے تھے، آج وہ ملکوں کے اندر تعلیم اور شعور آ گیا، عدالتوں نے انصاف دینا شروع کیا، تو وہاں وہ چیزیں ٹھیک ہے۔ آپ کو پتا آج سے 50 60 70 سال پہلے مغرب کے اندر عورت کو حق نہیں تھا ووٹ دینے کا۔ مطلب یہ اگر اس سے پیچھے 18 سینچری وغیرہ میں 19 سینچری میں چلے جائیں، عورت کے ساتھ وہی مغرب کو ممالک میں وہی، مگر وہاں پہ تبدیلی آئی۔ تو یہاں تبدیلی اس وقت آئے گی جب دو کام کریں گے۔ ایک کام تو آپ یہ کریں گے، ڈاکٹر صاحب وہ تعلیمات جن کو ہم اپنی میراث سمجھتے ہیں، خاص طور پر مسلمان ہو گئے، ان پر عمل نہیں کرتے، دیگر ممالک کے جو شہری ہیں وہ ان پر عمل کرتے نظر آتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں وجہ کیا ہے؟ ذہن سازی کیوں نہیں ہو پا رہی؟ ذہن سازی اس لیے نہیں ہو پا رہی، دیکھیں آپ چونکہ آپ دین کو لے کے آئے تو دین میں تو انسان کی زندگی کے مختلف حالات میں پیش آنے والے مسائل کا حل موجود ہے، ٹیکنیکس موجود ہے، رویے موجود ہے، کردار سازی موجود ہے، ذہن سازی موجود ہے۔ مگر ہمارے ساتھ تبدیلی اس لیے نہیں آئی کہ دیکھیں پڑھنا الگ ہے، پڑھ کے سمجھنا اور سمجھ کے عمل کرنا الگ ہے۔ تو معاشرے کے اندر یہ چیز اس لیے نہیں آئی کہ ہم نے رسومات کی طرف چلے گئے، ہم ایسا نہیں سمجھے۔ مثال کے طور پر میں جھوٹ اس لیے نہیں بولتا کہ میرے باپ نے نہیں بولا، میری ماں نے نہیں بولا، مگر اگر میرے گھر میں میرے ماں باپ جھوٹ بولیں گے تو پھر میں جتنا بھی کوشش کروں میرے سے جھوٹ بولا جائے گا۔ اور جب معاشرے میں جاؤں گا تو میرا اگر ٹیچر جھوٹ بولتا ہے اور میں دیکھتا ہوں کہ میں کہیں جاتا ہوں تو وہاں لوگ جھوٹ بولتے ہیں تو پھر میں جھوٹ بولوں گا۔ تو معاشرہ انسان کے ذہن کی تشکیل اور تعمیر کرتا ہے، اور یہ معاشرہ شروع ہوتا ہے پہلے گھر سے۔ وہاں سے کوئی غلطیاں ہم سے ہوئی، اس کے بعد اساتذہ کے ساتھ ہم نے وہ بات، اب میں پچھلے 20 سال پہلے کی بات نہیں کر رہا، اب بات کر رہا ہوں۔ آپ کے اندر صرف ڈگری ملتی ہے، آپ کو کالج یونیورسٹی اسکول میں ڈگری ملتی ہے، باقی اس کے علاوہ شعور نہیں مل رہا، تو آپ کو یقیناً کسی ایسی جگہ جانا پڑے گا جہاں انسانی عقل اور انسانی شعور کو چیلنج کر کے اسے بیدار کیا جائے۔ تو وہ اساتذہ بھی ہو سکتے ہیں، علماء ہو سکتے ہیں، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ تو پہلی دو چیزیں کر لیں، ایک تعلیم لے آئیں، اور دوسرا انصاف، عدل و انصاف، فوری عدل و انصاف۔ یہ جتنے واقعات ہوئے ہیں اگر ان کی سزا ہوتی فوراً اور سر عام ہوتی، لوگ دیکھتے ہیں، تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں ان پہ کسی حد تک مکمل تو قابو نہیں پا سکتے، کسی حد تک آپ قابو پا لیتے، کم سے کم انسان ایک شہری اپنے آپ کو غیر محفوظ نہیں سمجھتا۔ صحیح۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیے گا، اس اسپیسیفک کیس کی اگر ہم بات کریں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فوری طور پر ٹک ٹاک کو بند کر دینا ہی اس کا حل ہے؟ اور اس کیس کو خاص طور پر آپ کیا سمجھتے ہیں، کیونکہ سوشل میڈیا پر مختلف سوچ رکھنے والے لوگ، ایک بحث چل رہی ہے، کچھ لوگ لڑکی کو بھی ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟
اصل میں وہ کہتے ناش نہ جانے والوں کے جواب نہیں ہے. آپ حقیقت کو فیس نہیں کرنا چاہتے تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ وکٹم شیمنگ ایک بڑا کامن فینومینا ہے. بڑا آسان ہے کہ جی وکٹم کو شیم کریں, اس کی غلطی ہے, اس نے دیکھا کیوں, اس نے ہنسا کیوں, اس نے ٹک ٹاک کرنے کے لیے وہاں پہنچی کیوں, ہو سکتا ہے 15-20 آدمی کے ساتھ پہنچتی, اکیلی کیوں گئی, بلا بلا, مطلب کوئی بھی بہانہ ہو سکتا ہے. ہمیشہ یہ دیکھیں کہ ہمیں کسی پرابلم کو سالو کرنا کیا ہے. انسان اگر جب تک اپنی ذات میں اپنی خامیاں, اپنی غلطیاں تلاش نہیں کریں گے, نہ وہ سدھار سکتا ہے اپنے آپ کو, نہ معاشرے کو سدھار سکتا ہے. تو یہ بڑی انفارچونیٹ بات ہے کہ ہمیں فوری اقدام میں ایک ہی چیز ہے. اب جیسے اس سے پہلے کچھ دن پہلے ایک اور کیس ہوا تھا اسلام آباد میں, اس سے پہلے ایک کیس ہوا تھا. اگر یہ سارے کیس آپ کے سامنے, دو چیزیں ہو سکتی ہے. ایک, خدارہ اسلامی مملکت ہے, ایک کام کرے وقتی طور پہ کوڑوں کی سزا سرعام کر دے, بندے کو وہی مارا جائے, اور یہ کہاں سے مرافق کی قوانین کی پابندی نہیں کرتا وہیں اس کو سزا دے روڈ کے اوپر, اور ٹی وی وغیرہ آ کے دیکھے, وہاں پہ کیمرہ, سوشل میڈیا پہ آئے. آپ کے ملک سے جرائم کم ہو جائیں گے. میں آپ کو بتاتا ہوں, جب تک آپ یہ نہیں کریں گے سزا, دین کہہ رہا ہے قرآن کے اندر سزا کا ذکر کیوں, اللہ تعالیٰ بات کیوں کر رہا ہے, اسی لیے کہ انسان کے اندر خوف پیدا ہو اور وہ راہ راست پر آئے. لیکن ڈاکٹر صاحب, عدل و انصاف تو ہونا چاہیے, لیکن ہمارے معاشرے سے یہ صحیح اور غلط کا جو ایک تصور ہوتا تھا پہلے, وہ کیوں ختم ہوتا جا رہا ہے؟ میں نے اگر اپنے پڑوسی کو دیکھا کہ یار میں تو بڑی محنت کرتا ہوں, صبح سے لے کر رات تک محنت کرتا ہوں, میرے پاس تو موٹر سائیکل, اس کے پاس گاڑی آ گئی, جبکہ اس کی اور میری تعلیم بھی سیم ہے, تو کیا وجہ کیا اس کے پاس گاڑی کیوں آ گئی اور میرے پاس کیوں نہیں ہے؟ اس کے بچے اچھی اسکول میں جاتے ہیں, کپڑے اچھے پہنتے ہیں, اور یہ موبائل فون تو بڑا مہنگا ہے. اب یہ دوسرے کو دیکھ کر مجھے ہوا کہ یہ کچھ کر رہا ہے غلط کام, تو میں بھی اس راستے پہ چلتا ہوں. تو یہ چیز یہ سمجھیں کہ انسان جب معاشرے میں دیکھتا ہے کہ میری پکڑ دھکڑ نہیں ہے, تو اب حلال اور حرام کے درمیان جو امتیاز تھا وہ ختم ہو گیا. آج آپ اس کی عزت کرتے ہیں جس کے پاس دولت ہے, جس کے پاس اقتدار ہے, جو ڈبل کیبن میں آتا ہے اور وہاں پہ 4 بندے پیچھے سے اترتے ہیں کلاشنیکوف لے کے, وہ روڈ پہ آتا ہے, لوگ ہٹ جاتے ہیں راستہ چلنے والے کو, چاہے وہ بچہ ہی کیوں نہ ہو. تو یہ جب آپ دیکھتے ہیں تو پھر آپ وہی کرنا چاہتے ہیں جو اس نے کیا ہے, اور پھر انسان کے پاس یہ ختم ہو جاتا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. بھائی میں جو کر سکتا ہوں میں کروں, مائٹ از رائٹ جس کو کہتے ہیں. تو یہ قانون بن چکا ہے آپ کا, آپ نے مٹا دیا. مجھے یہ بتائیے نا, جب آپ عمرہ اور حج پہ جاتے ہیں حرام کی دولت خرچ کر کے, اور آپ کو یہ پتا نہیں ہے کہ آپ کو علماء کرام نے نہیں بتایا, کہ آپ کے ماں باپ نے آپ کو تربیت نہیں دی, تعلیم نہیں دی کہ حلال کی رقم سے آپ حج عمرہ کیسے کر سکتے ہیں. کسی کا قرض آپ نے دینا ہے, وہ آپ دے نہیں رہے, آپ اس پہ عمرہ اور حج کر رہے, تو ختم ہوگی بات نا. آپ قربانی کا جانور لے کے آتے ہیں, آپ کو یہ نہیں پتا کہ قربانی کا جانور خریدنے کے لیے حلال پیسہ ہونا چاہیے آپ کے پاس. اب کیسے قربانی کا جانور خرید سکتے ہیں؟ آپ نے بڑی سے بڑا بیل لینا ہے, لوگوں کو محلے میں ختم ہو گیا, حلال حرام کا فرق ہی ختم ہو گیا, یہ کانسیپٹ, یہ شعور ہی ختم ہو گیا. اب تو یہ کہ جو میں کر سکتا ہوں میں کروں, معاشرے میں میری عزت ہو, لوگ میری واہ واہ کریں, میرے پاس طاقت ہو, میرے پاس دولت ہو, ختم. کیا کریں گے مجھے بتائیے آپ؟ مطلب حد سے زیادہ دکھ ہوتا ہے. میں اس ملک سے اتنا پیار کرتا ہوں, اتنی محبت کرتا ہوں. 1980 میں مجھے کتنی دفعہ کہا گیا پاکستان سے باہر, مجھے آفر آئی امریکہ میں رکنے کی, میں گیا امریکہ سے واپس آ گیا. مگر آج مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ہم یہ چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہے, یہ نہیں کہ ناممکن نہیں ہے, ہو سکتی ہے. ہمارے وسائل کا میں بالکل مانتا ہوں, کر سکتے ہیں. شرط یہ کہ انسان کے پاس ول ہو, نیت ہو کہ مجھے کچھ نہ کچھ کرنا ہے اپنے ملک کے لیے. نیت ہونی چاہیے, عدل و انصاف کا نظام قائم ہونا چاہیے, اور تعلیم عام ہونی چاہیے تاکہ اس طرح کے واقعات کی روک تھام ہو سکے. بہت شکریہ ڈاکٹر معیز حسین, آپ نے وقت نکالا اور ہم سے گفتگو